بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نگین ہے، پیشے کے اعتبار سے میں نرس ہوں۔ ایک عجیب واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اسے سنیے گا ضرور، اور ہاں، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ میری یہ کہانی آپ کو بہت ساری ذلتوں سے بچا لے گی۔ میری زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی انوکھا ہے۔ آج بھی جب میں کسی کو یہ سناتی ہوں تو مجھے خود یقین نہیں آتا کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں بمس ہسپتال میں گائنی کی نرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے محلے والے بھی یہ بات جانتے تھے۔ ایک دن میرے پاس زریدہ آنٹی آئی اور بولی، بیٹی میری بہو بہت بیمار ہے۔ زریدہ آنٹی بہت پریشان تھیں، کہنے لگیں تم میرے گھر چلو۔ وہ اس قدر پریشان تھیں اور ہڑبڑائی ہوئی کہ مجھے ان کے گھر جانا ہی پڑا۔ گھر جا کر ان کی بہو پر نظر پڑی تو میرا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حافظہ سکینہ امید سے تھی اور بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے شاید درد ہو رہا تھا، لیکن بیچاری صبر کی ماری بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں انہیں لے کر جاؤں گی، لیکن ابھی تو ان کا دوسرا یہ سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگیں کہ بس ایسا ہی ہے، اس کے اتنے زیادہ درد نے ہمیں بھی پریشان کر رکھا ہے، اللہ خیر ہی کرے، مجھے تو معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ زریدہ آنٹی کی بہو کی بہن بھی وہیں پر موجود تھیں۔ بہرحال میں ان دونوں تینوں کو لے کر پمس ہسپتال کی طرف چل پڑی، کیونکہ میرے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ میں یہاں پر نوکری بھی کرتی تھی، اس لیے میری جان پہچان بھی کافی تھی۔ میں اسے گائنی وارڈ کی ڈاکٹر شازیہ کے پاس لے کر گئی تھی۔ او پی ڈی میں چیک کروانے کی بجائے میں اسے سیدھا وارڈ میں لے گئی۔ تبھی اچانک میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ ایک 14-15 سالہ لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کا چہرہ کچھ لڑکوں جیسا تھا، بال چھوٹے چھوٹے تھے، حلیہ بھی لڑکوں جیسا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی خواجہ سرا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ گھر کے اندر سے چلی تھی اور یہاں تک آ گئی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ یہاں اس وارڈ میں اس لڑکی کا کیا کام ہے، مگر چونکہ زریدہ آنٹی کے ساتھ وہ خواجہ سرا بھی تھا تو میں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ مجھے لگا شاید ان کے گھر میں کام کرتی ہوگی یا کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوگا، میرا ٹوکنا مناسب نہیں ہوگا۔ جب کوئی وارڈ میں اور نرس آئے گی تو خود ہی اسے باہر جانے کا کہہ دے گی۔ میرے دل میں اور کوئی بات نہیں آئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر شازیہ کو وارڈ میں لے کر آئی۔ انہوں نے حافظہ سکینہ کو چیک کیا۔ چیک کرتے کرتے انہوں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا۔ بولیں کہ شاید ان کے بچنے کے امکانات اب کم رہ گئے ہیں۔ انہیں جو مرض ہے وہ انہیں خفیہ طور پر اندر ہی اندر کئی مہینوں سے کھائی جا رہا ہے، لیکن شکر ہے کہ بچہ محفوظ ہے۔ لیکن اب بچے کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تو انہیں صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، اس لیے بچے کو ہم کسی اور طریقے سے بھی پرورش نہیں کر سکتے۔ میں کسی اور کام سے باہر آ گئی تھی۔ میرا دل یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیشہ پریشان ہو جاتا تھا، اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تقریباً دوپہر کے کھانے کے بعد جب میں واپس وارڈ میں گئی تو ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ وہ خواجہ سرا جس کا نام کہکشاں تھا وہیں پر کھڑا تھا، جبکہ زریدہ آنٹی اور ان کی بہو کی بہن اسی وارڈ میں کھڑی حافظہ سکینہ کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ مگر ڈاکٹر شازیہ مجھے بتا چکی تھیں کہ حافظہ سکینہ کا بچنا ناممکن ہے۔ انہیں جو بیماری لاحق ہے اس میں بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کے پھیپھڑے کمزور ہو چکے ہیں، خدا جانے کہ ان کے پھیپھڑوں پر کمزوری کے اثرات کیوں ہیں، لیکن اب انہیں آکسیجن پر بھی رکھا جائے تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گی۔ مجھے سب لوگ پریشان نظر آ رہے تھے سوائے کہکشاں کے، جو عجیب سے طریقے سے مسکراتا اور کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے، اسی لیے نرس نے بھی اسے باہر جانے کا نہیں کہا تھا۔ شام کو عجیب بات یہ ہوئی کہ گائنی وارڈ سے باتوں اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے وارڈ میں گئی۔ توڑتے توڑتے اس نے جو وصیت کی تھی اس نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھ سکی، لیکن اگر میرا بچہ میرے مرنے کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو میں خوش ہوں گی، خود کو خوش قسمت تصور کروں گی۔ اس لیے آپ کہکشاں کا آپریشن کریں اور میرا بچہ اس کی کوکھ میں رکھ دیں۔ یہ بات بہت انوکھی اور مضحکہ خیز تھی۔ آج تک تو میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن کہکشاں کے چہرے پر بہت اطمینان اور خوشی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، جس سے لگ رہا تھا کہ اسے اس سب سے کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو جائے، وہ بھی ایک خواجہ سرا کا۔ ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ تم تو بالکل ہی ان پڑھ رہ گئی ہو، ابھی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔
اور ویسے بھی جاتے جاتے شخص کی وصیت کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حافظہ سکینہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جائے گا اور ساتھ ہی کہکشاں بھی جائے گی۔ یہ سرجری اگرچہ ایک میجر سرجری ہے، اس میں وقت بھی کافی لگے گا، لیکن یہ سرجری کرنے سے ہم زریدہ آنٹی کی آخری نشانی کو بچا سکتے ہیں۔ تمہیں نے تو بتایا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چل بسا۔ اب یہ بیچاری تو ساری زندگی اپنے بچے کے لیے، اپنی نسل کے لیے ترستی رہ جائیں گی۔ ان کے لیے یہ آپریشن بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہوا تو زریدہ آنٹی اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد سے محروم ہو جائیں گی۔ زندگی میں کبھی بھی ان کو یہ خوشی نہیں ملے گی، اور ویسے بھی ان بیچاری کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کا تو حق بنتا ہے کہ ان کی آخری نشانی کو جیسے بھی کر کے محفوظ کیا جائے، ورنہ ان بیچاری کے لیے تو زندگی بھر کا صدمہ بن جائے گا۔ میں ڈاکٹر شازیہ کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک نہیں سنا تھا، نہ ہی میں نے کسی ایسی سرجری کے بارے میں سن رکھا تھا جس میں ایک عورت کا بچہ اٹھا کر دوسری عورت کی کوکھ میں ڈال دیا جائے۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ بہرحال آپریشن کرنے کے لیے کہکشاں اور حافظہ سکینہ کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ حافظہ سکینہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ انہیں سب ایمرجنسی حالات میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ میں تو خدا سے دعا ہی کر سکتی تھی کہ یہ آپریشن ٹھیک ہو، کیونکہ زریدہ آنٹی کو میں ہی پمس ہسپتال میں لے کر آئی تھی۔ یہ میری ذمہ داری تھی۔ میری محلے داری خراب ہو جاتی اگر ان کا آپریشن صحیح سے نہ ہوتا۔ تقریباً 4-5 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا۔ زریدہ آنٹی کے ساتھ ان کی بہو کی چھوٹی بہن بھی کافی انتظار کر رہی تھی اس آپریشن کا۔ وہ بھی بہت پریشان تھی، اپنی بہن کے لیے تو اس کا خون سوکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہکشاں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، کہکشاں بیچاری کو تو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ وہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے اسے ہماری نوکری کرتے۔ باہر اس طرح لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ناچ گانا کرنا ہمیں پسند نہیں آتا تھا، اس لیے ہم لوگ اسے گھر لے آئے۔ گھر لا کر ہم نے اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ کیا وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ میں نے حافظہ سکینہ کی چھوٹی بہن سے پوچھا۔ رشتہ دار ہے بھی اور نہیں بھی۔ کہکشاں کی پیدائش ہمارے چچا کے گھر میں ہوئی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ یوں کہکشاں باہر بازاروں میں گھومنے پھرنے لگی اور پھر ساتھ ناچ گانا بھی شروع ہو گیا۔ بس اسی سب سے بچنے کے لیے ابا اسے گھر لے آئے اور اب وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، لیکن آج تو اسے زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینا پڑ گئی۔ اس کی تو زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ زریدہ آنٹی اپنی آخری نشانی سے محروم نہ ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے کہکشاں کو راضی کر لیا کہ وہ یہ آپریشن کروا لے۔ ویسے بھی زندگی میں اس نے شادی تو کرنی نہیں ہے، اگر وہ کسی کے کام آ جائے گی تو اس میں ہم سب کا بھلا ہے، اور ویسے بھی کہکشاں کو ہم نے پالا ہے، ہمارے بڑے احسانات ہیں اس پر تھی۔ ان لوگوں نے صرف ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک پوری انسان، جیتی جاگتی انسان کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے جس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے وہ زندہ کیسے رہے گی؟ کیا پتہ اس بیچاری کی زندگی کو کیا کیا خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ 7-8 گھنٹے کے بعد آپریشن تھیٹر سے کہکشاں کو جب میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے کافی دیر سے پانی بھی نہیں پیا۔ ظاہر ہے آپریشن سے پہلے کھانا پینا ویسے بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ حافظہ سکینہ کی موت واقع ہو چکی تھی، ہر طرف بس پریشانی ہی پریشانی تھی۔ حافظہ سکینہ کے سارے ایکس رے اور رپورٹ وغیرہ زریدہ آنٹی کو دے دیے گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بہو کے جانے پر بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ ہسپتال والوں پر بھی الزام لگا رہی تھیں کہ تم لوگوں نے ہی میری بیٹی، میری بہو کو مار دیا۔ لیکن بہرحال یہ سب تو ہسپتال کے ماحول کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دینا ہوتا۔ زیادہ دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ مریض کی لاش بآسانی بحفاظت اس کے گھر پہنچ جائے۔ ایمبولینس کا بندوبست کر کے حافظہ سکینہ کی میت کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں ہسپتال میں بیٹھی حیران پریشان تھی، مگر آج تو جب میری نظر ڈاکٹر شازیہ پر پڑی تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ویسے وہ بہت کم بات چیت کرتی تھیں، مگر آج میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ زریدہ لوگ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ کیا یہ بہت امیر ہیں؟ کیا ان کے پاس بہت پیسہ ہے؟ نہیں تو پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو میرے محلے دار ہیں، بس ہم جیسے ہی لوگ ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ حافظہ سکینہ کی بہن اور اس زریدہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا
کہ یہ لوگ بہت پیسے والے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی اور بھی کام ہو تو مجھے ہی لے کر جانا۔ انہوں نے مجھے آپریشن کی بہت اچھی قیمت ادا کی ہے۔ ایک قیمت تو وہ ہوتی ہے جو ہسپتال کو جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو نذرانے کے طور پر دی جاتی ہے۔ یوں کہہ لو کہ انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر اتنی رقم دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شازیہ جیسی عورت آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک عورت کی موت کے بعد اس کے پیسے گن رہی تھی کہ میں نے اس آپریشن کے کتنے پیسے لیے۔ مجھے بیچاری حافظہ سکینہ پر ترس آ رہا تھا جو اپنی زندگی کی بازی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہار گئی تھی۔ اس دن میں گھر آئی تو بس یہی سب سوچ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے بارے میں بار بار میرے نظریات بدل رہے تھے۔ میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ میں آپریشن تھیٹر میں جا کر دیکھوں تو صحیح، شاید مجھے کوئی ایسا نشان مل جائے جس سے میں سچ تک پہنچ سکوں۔ مگر اگلے دن ہسپتال جا کر دیکھا آپریشن تھیٹر سے وہ سارے واقعات مٹائے جا چکے تھے جو کہ حافظہ سکینہ کے آپریشن کے تھے۔ ظاہر ہے وہاں ہر روز نئے آپریشن ہوتے تھے۔ اس سب سے کسی کو غرض نہیں ہوتی کہ آپریشن تھیٹر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ خیر اگلے دن میں زریدہ آنٹی کے گھر گئی تھی کیونکہ ان کے گھر میں تعزیت بھی کرنا تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگیں، کہنے لگیں بیٹا میں تو بہت برباد ہو گئی ہوں۔ میں نے تو پہلے اپنی بہو کو اپنا سہارا سمجھا تھا۔ جب میرا بیٹا ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا اسی وقت کاش میں اپنی بہو کو بھی چیک کروا لیتی، کاش میں اسی وقت دیکھ لیتی کہ میری بہو کے بھی پھیپھڑے کتنے زخمی ہو چکے ہیں۔ اسے کھانسی لگتی ہے تو کھانسی کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ میں نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا اور دیکھو آج میری بہو بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی، وہ میری زندگی سے نکل گئی۔ میں ہی ان سب کی گنہگار ہوں، اب مجھے ہی اس کی سزا بھرنا ہوگی۔ اب میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی امید باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے کہکشاں، کیونکہ اس کی کوکھ میں ہماری آخری نشانی ہے۔ اسی نشانی کی حفاظت کرنے مانوں گی، اور تم بھی کہکشاں کو سمجھا دینا کہ خدا کے لیے مجھ سے کسی چیز کا بیر نہ نکالے۔ میں بوڑھی عورت ہوں، میرے پاس اب اپنے بیٹے کی نشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے۔ میں نے زریدہ آنٹی کو بہت تسلی دی تھی، مگر تسلیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کا نقصان ہو جائے تو اسے اس کا غم کھانے سے کون ہی بچا سکتا ہے؟ مجھے زریدہ آنٹی پر بھی ترس آ رہا تھا، مگر میں وہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتی تھی، مجھے اپنے گھر میں بھی بہت کام تھے۔ اس کے بعد میں اپنے ہسپتال میں مصروف ہو گئی، مگر 2 ہفتے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کہکشاں جیسی قد کاٹ والی ایک لڑکی برقع پہنے ڈاکٹر شازیہ کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، جبکہ حافظہ سکینہ کی چھوٹی بہن بھی اس لڑکی کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کہکشاں ہی ہے، اور اسے حافظہ سکینہ کی چھوٹی بہن ہی یہاں لے کر آئی ہے جس کا اپنا نام ثنا تھا۔ میں ڈاکٹر شازیہ کے آفس میں گئی تو جھانکتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کہکشاں اور ثنا بیٹھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کہکشاں کے وجود پر اچھے قیمتی ریشمی کپڑے تھے اور ساتھ میں ثنا بھی بیٹھی ڈاکٹر شازیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اصل میں ڈاکٹر صاحبہ آپ تو جانتی ہیں کہ اب کہکشاں امید سے ہے، تو اس کا بچہ پیدا ہونے تک ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے آپ کے پاس چیک اپ کے لیے لے آؤں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جو بعد میں سمجھ آئے اور اس وقت بہت دیر ہو جائے، جیسے کہ زریدہ آنٹی نے اپنی پہلی بہو کے ساتھ کیا ہے، میرا مطلب میری بہن کے ساتھ۔ میں کہکشاں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ کہکشاں نے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، اور ہمیں اس قربانی کا احساس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے جسم کی، اپنی زندگی کی اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ہم اگر چاہیں بھی تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تبھی ڈاکٹر شازیہ کی نظر مجھ پر پڑی، مگر انہوں نے مجھے وہاں سے باہر جانے کا نہیں کہا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ میری موجودگی میں بات کرنے پر بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ آخر 2 منٹ بعد انہوں نے مجھے چائے لانے کا کہہ ہی دیا۔ چائے کے بہانے مجھے باہر بھیج چکی تھیں، اندر پتہ نہیں کیا باتیں چل رہی تھیں۔ جب میں واپس آئی تو ڈاکٹر شازیہ بے پناہ مسکرا رہی تھیں اور کہکشاں کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارا بچہ بہت اچھا اور صحت مند پیدا ہوگا، بس تمہیں اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں اٹھانی، اور ہاں اگلی بار جب آؤ تو اس بچے کی دادی کو بھی ساتھ لے آنا،
یہ سننے کے بعد ثنا اور ڈاکٹر شازیہ دونوں ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھیں۔ مجھے زریدہ آنٹی پر اب ترس آنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ان سے بچہ چھین لیں۔ میں نے ان دونوں کے تیور پڑھ لیے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ اب زریدہ آنٹی کو یہ بچہ نہیں دینے والے، مگر وہ اس بچے کا کریں گے کیا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے ان لوگوں سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا تھا، البتہ مجھے کہکشاں پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ کہکشاں جسے پہلے میں نے لڑکوں کے کپڑوں میں اور معمولی سے جوتوں میں دیکھا تھا، آج اس کی چال ڈھال ہی بدلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ زریدہ آنٹی کو مل کر ضرور بتاؤں گی کہ آپ کی بہو کا بچہ ایک خواجہ سرا کے پیٹ میں ہے، تو آپ اسے اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ ثنا اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہی تھی اور باقی سارے کام بھی کر رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کہکشاں کو اس بچے سے محبت ہو جائے اور پھر وہ زندگی بھر کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہیں اور کہکشاں ثنا کے گھر یا اس کے چچا کے گھر چلی جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ بچے کو ماں سے محبت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شام ہوتے ہی میں غریدہ آنٹی کے گھر گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ کہنے لگیں کہ نہیں بیٹی، تم غلط سوچ رہی ہو، اور ان کی کچھ شرائط تھیں۔ چلو میں وہ شرائط مان لوں گی، اور ویسے بھی یہ بات تم نے بھی محسوس کی ہے تو اب مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بس وہم کیے جا رہی ہوں، لیکن اب سمجھ گئی ہوں کہ یہ وہم نہیں ہے۔ مجھے بھی اب سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ میں اپنے بیٹے اور اپنے بہو کی طرح اب کہکشاں اور اس کے بچے کو بھی کھونا نہیں چاہتی۔ زریدہ آنٹی سے بات کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر آئی تو میرا دل بڑا بے چین تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکٹر شازیہ پر بھی شک ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس سب میں ڈاکٹر شازیہ بھی ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ بلا وجہ کہکشاں کے ساتھ بے تکلفی نہ دکھاتی تو شاید میں اس پر شک نہ کرتی، لیکن ثنا اور کہکشاں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ کا رنگ روپ ہی بدل جاتا تھا۔ وہ ان سے اتنے اچھے سے بات کرتی جیسے وہ ان کی اپنی رشتہ دار ہو۔ خیر، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا انتظار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے زریدہ سے پوچھا کہ کیا کہکشاں واقعی میں امید سے ہو گئی ہے؟ کہنے لگیں امید سے ہو گئی ہے؟ کہنے لگیں کہ ہاں امید سے ہے، اس کا پیٹ بھی بڑھ گیا ہے، بس اب مجھے 9 مہینے ختم ہونے کا انتظار ہے۔ میری بہو کو تو فوت ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب یہ 8ویں مہینے میں ہے، 1 ہی مہینہ رہ گیا ہے، کیونکہ جب وہ فوت ہوئی تھی تو اس کے پیٹ میں بچہ 2 ماہ کا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ 2 ماہ بھی تو گنو نا تم۔ زریدہ بیچاری ایک ایک کر کے دن گنے جا رہی تھی۔ ایک شام میں نے بڑی سی گاڑی میں کہکشاں کو زریدہ کے گھر آتے دیکھا تھا۔ زریدہ آنٹی باہر آئی، کہکشاں نئی گاڑی میں بیٹھی ہوئی زریدہ آنٹی کے گھر آئی تھی۔ اس کا پیٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے واقعی میں بچہ ہونے والا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک خواجہ سرا بچے کو جنم کیسے دے سکتا ہے۔ بہرحال اس نے گاڑی اندر لگا لی، ساتھ میں ثنا بھی تھی۔ نئی گاڑی نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ جب سے کہکشاں امید سے ہوئی تھی پیسوں کی برسات کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ ایک تو کہکشاں کے اپنے حالات بدل گئے تھے، اور دوسرا ڈاکٹر شازیہ بھی کافی بدل چکی تھیں۔ ڈاکٹر شازیہ کا رویہ کہکشاں کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ خیر، وہ دن بڑا ہی یادگار تھا۔ کہکشاں نے اچانک ہی شور مچانا شروع کر دیا، بولی کہ اب ہمارا بچہ پیدا ہونے لگا ہے۔ فوراً ہی ثنا نے گاڑی نکالی اور گاڑی چلا کر ہسپتال چلی گئی۔ زریدہ آنٹی پیچھے بلاتی ہی رہ گئی کہ بیٹا مجھے بھی لے چلو، مگر ان لوگوں نے اتنی اچانک ہڑبڑی مچائی کہ زریدہ بیچاری پیچھے کہتی رہ گئی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر ان لوگوں نے کسی کو بھی بتایا نہیں، بس یہ لوگ ڈاکٹر شازیہ کو لے کر وارڈ میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپریشن تھیٹر میں مجھے بتایا گیا کہ کہکشاں کا آپریشن ہوگا۔ اس بات نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا کہ آخر اتنی جلدی آپریشن کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ بہرحال زریدہ آنٹی تھوڑی دیر میں ہسپتال آ گئی تھیں، انہیں میں اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ گئی تھیں۔ اب انہیں اپنے پوتے کے دنیا میں آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ میں بھی ان کے ہونے والے پوتے کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ تبھی آپریشن تھیٹر سے خبر آئی۔ یہ خبر ایسی تھی جو زریدہ آنٹی کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ کہکشاں کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو کہ ان کی پہلی بہو حافظہ سکینہ کے ساتھ ہوا تھا، مگر اس میں فرق یہ تھا کہ اس بار زندگی کی بازی کہکشاں نے نہیں ہاری تھی۔ زریدہ آنٹی رو رو کر پاگل ہو رہی تھیں۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ یہ تیسرا حادثہ تھا۔ رونے دھونے کے بعد ان کا سارا دھیان ڈاکٹر شازیہ پر ہی تھا، کیونکہ ڈاکٹر شازیہ ہی نے کہکشاں کا آپریشن کیا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ ہی وہ ڈاکٹر تھی
جس نے حافظہ سکینہ کا آپریشن کیا تھا۔ اماں زریدہ تو پریشان ہو گئیں، وہ چیخنے چلانے لگیں۔ ڈاکٹر شازیہ کے آفس میں جا پہنچیں، بولیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم پر کیس کروں گی، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے صحیح نہیں کیا، میری زندگی تم نے جہنم بنا دی، میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ مگر ہاں، میں اتنا ضرور سمجھ سکتی تھی کہ ڈاکٹر شازیہ اس سارے شور سے پریشان ہو رہی تھیں، تبھی وہ کہکشاں اور ثنا پر برس پڑیں۔ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ بوڑھیا نہیں بولے گی، ابھی آ کر مجھے بدنام کر رہی ہے، یہاں سے جاؤ گی یا پھر میں تمہاری ساری حقیقت کھول دوں۔ ڈاکٹر شازیہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ان دونوں کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ زریدہ کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر میں زریدہ آنٹی کا ساتھ دے رہی تھی، چاہتی تھی کہ سچ سامنے آ ہی جائے، اور ظاہر ہے ڈاکٹر شازیہ کو بھی اپنی عزت تو بچانا ہی تھی۔ اس نے اپنے آفس کا دروازہ بند کیا، زریدہ آنٹی کو اندر بلا کر جو حقیقت بتائی اس نے تو میرے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ڈاکٹر شازیہ نے بتایا کہ پہلے تو ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا کہ زریدہ کو تسلی دینے کے لیے تم کہکشاں کے آپریشن کا ناٹک کرو تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، ورنہ وہ دکھ سے مر جائے گی، بہو اور بیٹے کے مر جانے کے بعد وہ ویسے بھی دکھ میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ کے مطابق انہوں نے زریدہ آنٹی کا ترس کھا کر اس آپریشن کی خبر ان کو دی تھی، جو کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ثنا اور کہکشاں مل کر زریدہ کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیں گی، زریدہ سے اس کا مکان لکھوا کر لیں گی، اس کا سونا بھی اپنے نام کروا لیں گی، کیونکہ بقول ان کے کہکشاں اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی تو بدلے میں اسے بھی کچھ ایسا ملنا چاہیے جس پر یقین کر کے وہ زریدہ کو اپنا بچہ دے سکے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ زریدہ کے ساتھ رہیں گی اور دونوں ہی زریدہ آنٹی کا خیال رکھیں گی۔ اس سارے منصوبے کے پیچھے دماغ تو ثنا کا تھا، مگر کہکشاں بھی اس میں پورا شامل تھی۔ تبھی میں کہوں کہ جب بھی کہکشاں چیک کروانے آتی ہے، ڈاکٹر شازیہ اسے الگ کمرے میں کیوں لے جاتی ہے جبکہ باقی مریضوں کو وہ میرے سامنے چیک کرتی ہے؟ سارا سچ سامنے آ چکا تھا، مگر میں اس بات پر حیران تھی کہ ڈاکٹر شازیہ جو کہکشاں اور ثنا سے پیسے لے کر اس ناٹک کے لیے مانی تھی، اب یہ کیسے کہہ رہی تھی کہ اس نے زریدہ پر ترس کھا کر ایسا کیا؟ بیچاری زریدہ لٹ چکی تھیں، اب پولیس میں جانا، ان کے خلاف لڑنا، ان کا کیس جیتنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے زریدہ پر ترس آتا ہے جس کی ساری عمر کی محنت کی کمائی ان دو عورتوں نے لوٹ کر کھا لی، جن میں ایک خواجہ سرا ہے۔ میری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر میں کوئی جان پہچان والے لوگ ہوں جو زریدہ کی مدد کر سکیں، اسے اس کی جائیداد واپس دلا سکیں، تو خدا کے لیے مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں زریدہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر میں خود ایک معمولی نرس ہوں۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہوں سوائے اس کے کہ اسے تسلی دے دوں، مگر میرا دل اسے دیکھ کر سخت پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔